اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بل علی ثلاثۃ اوجہ اسم لدع ومصدر بمعنى ترک واسم مرادف لکیفہ وما بعدها منصوب على الاول ومخفوض على الثانی ومرفوع على الثالث۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری بائے مرکبہ میں تھی اور پہلا بجل، دوسرا بل اور تیسرا جو ہے وہ ہے بلہا۔ بلہا تین وجہ پر آیا ہے۔ ایک، بلہا اسم ہے، دع کے معنی میں ہے، بلہا اسم لدع۔ بلہا تین وجہ پہ ہے۔ نمبر ایک اسم ہے دع کے لیے، نمبر دو مصدر بمعنی ترک، بلہا مصدر بمعنی ترک کی ہے۔ نمبر 3 بنے گا واسم مرادف لکیفہ، بلہا اسم ہے مترادف ہے کیفہ کے۔ تین ہو گئے۔ بلہا علی ثلاثۃ اوجہ، بلہا کی تین وجہ ہیں، بلہا تین وجہ پہ آیا ہے۔ ایک اسم ہے دع کے لیے، مصدر ہے ترک کے معنی میں ہے، اسم ہے کیفہ کے مترادف ہے۔ جب ایسا ہو گیا تو اب توجہ کرو، بلہا کے بعد، بلہا کے بعد جو آئے گا وہ منصوب ہوگا علی الاول۔ اول یعنی جب ہم نے کہا کہ بلہا اسم فعل ہے، جب بلہا کو اسم فعل لیا، ہم نے بلہا کو سمجھا کہ بلہا اسم فعل ہے، دع کے معنی میں ہے، بلہا اسم فعل ہے، تو بلہا کے بعد جو آئے گا اس کو کیا دینی ہے؟ نصب۔ بلہا کے بعد والا منصوب ہے بنا بر اول، یعنی اسم فعل جب ہوگا۔ اچھا، بلہا کے بعد والا مجرور ہے، جب بلہا کیا ہوگا؟ مصدر۔ جب بلہا کو لیں گے نا مصدر ترک کے معنی میں، تو بلہا کے بعد والا جو اسم آئے گا وہ ہوگا مجرور۔ اور بلہا کے بعد والا مجرور کب ہوگا؟ جب بلہا مصدر کے معنی میں ہوگا۔ اچھا، بلہا کے بعد والا مرفوع ہوگا جب کیا کرنا ہے؟ بے معنی کیفہ ہوگا۔ جب بلہا کیفہ کے معنی میں ہوگا تو بلہا کے بعد والا کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مطلب ہے ہمارا جناب علی۔ پھر ایک اور تمرین ہے، وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی سادہ سا مطلب ہے۔ کلی بات یہ ہے کہ یہ جو بلہا ہے یہ تین وجہ پر آیا ہے۔ ایک اس میں فعل ہے، بلہا دع کے معنی میں ہے، اور دوسرا بلہا جو ہے مصدر ہے ترک کے معنی میں ہے، تیسرا اسم ہے مترادف ہے کیفہ کے۔ تو بلہا کے جو بعد آئے گا اس پر کیا اعراب آئے گا؟ اگر بلہا کو اس میں فعل مانے تو بعد والا منصوب ہے، بلہا کو مصدر مانے تو بلہا کے بعد والا مجرور ہے، بلہا کو مانے کیفہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو بلہا کے بعد والا کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہوگا۔ صحیح ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلہا علی ثلاثۃ اوجہ، بلہا تین وجہوں پر ہے۔ اسم لدع، اسم لدع یعنی اسم فعل ہے دع کے معنی میں، و مصدر بمعنی ترک، بلہا مصدر ہے ترک کے معنی میں، و اسم مرادف لکیفہ، اور ایک اسم ہے مترادف ہے کیفہ ہے۔ بلہا یعنی کیفہ کے معنی میں ہے، مترادف کیفہ ہے۔ وما بعدها منصوب علی الاول ومخفوض علی الثانی ومرفوع علی الثالث۔ بڑی توجہ، وما بعدها، بلہا کے بعد والا منصوب ہے علی الاول، علی الاول یعنی جب اسم فعل ہے، بلہا جب اسم فعل ہے
تو بلہا کے بعد والا منصوب ہے، وہ مخفوض علی الثانی، بلہا کا ما بعد مجرور ہے علی الثانی، ثانی جب یعنی بلہا مصدر ہے، بلہا جب مصدر ہے، کیوں بلہا کے بعد والا مجرور ہوگا، بلہا کے بعد والا مجرور ہوگا علی الثانی جب بلہا مصدر ہو، مصدر مضاف ہوتی ہے، وہ مرفوع علی الثالث، ٹھیک ہے، بلہا کے بعد والا مرفوع ہے علی الثالث، ثالث کی بنا پر، ثالث یعنی جب بلہا کیفا کے معنی میں، ثالث یعنی جب کیفا کے معنی میں ہے، تو بلہا کے بعد والا مرفوع کیوں ہوگا؟ وہ ہو جائے گا مبتدا ہونے کی بنا پر، وفتحا بناء علی الاول والثالث واعراب علی الثانی، بلہا خود بلہا، ٹھیک ہے، وفتحا بلہا مفتوح ہوتا ہے بناء علی الاول والثالث، پہلے اور تیسرے کی بنا پر بلہا فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہے، فتح بناء، بلہا کی فتح بنا مبنی ہونے کی بنا پر ہے، اول اور تیسرے کی بنا پر، اول اور تیسرا ضرور سمجھو، بلہا علی الاول اس میں فعل ہو، اور تیسرا یعنی جب کیفا کے معنی میں ہو تو بلہا مبنی بر فتح ہے، وفتح بناء علی الاول والثالث، بلہا مبنی بر فتح ہے اول اور تیسرے کی بنا پر، اول اور تیسرا جب دا کے معنی میں ہے اس میں فعل ہے، اور تیسرا مرادف ہے کیفا کے، وإعراب علی الثانی، بلہا معرب ہے علی الثانی، ثانی یعنی یا بلہا کیا ہے مصدر ہے، ترک کے معنی میں ہے، تو بلہا کے اوپر جو اعراب ہوئے گا نا وہ اعراب معرب کا ہوگا، مبنی کا نہیں ہوگا۔ وقد روی بالاوجہ الثلاثۃ قول کعب بن مالک یصف السیوف، بالتحقیق روایت کی گئی ہے بالاوجہ الثلاثہ، تینوں وجہوں کی روایت ہوئی ہے، قول کعب بن مالک، قول کعب بن مالک میں تینوں وجہ، رفع نصب جر بعد بلہا، بلہا کے بعد رفع نصب جر، تینوں کی روایت ہوئی ہے، کس میں؟ قول کعب بن مالک جو تلوار کی توصیف کرتا ہے، تلواروں کی، نہیں سمجھا سکا، دوبارہ سنو، وقد روی بالاوجہ الثلاثۃ قول کعب بن مالک یصف السیوف، روایت ہوئی ہے قول کعب بن مالک جو تلواروں کی توصیف کرتا ہے، اوجہ ثلاثہ کی، قول کعب بن مالک میں اوجہ ثلاثہ کی روایت کی گئی ہے، اوجہ ثلاثہ رفع نصب جر بلہا کے بعد رف بھی ہے، نصب بھی ہے، جر بھی ہے، تینوں کی روایت آئی ہے، سنو، تظہر الجماجم زاہین حاماتها بلہا الاکف، بلہا الاکف، بلہا الاکف، یہ محل شاہد ہے ہمارا، بلہا الاکف، اکفا کیوں پڑھیں گے؟ جب بلہا اس میں فعل لیں گے، بلہا اس میں فعل لیں گے تو پڑھیں گے اکفا۔ اچھا دوبارہ، بلہا الاکف، کیوں؟ بلہا کو جب مصدر لیں گے ترک کے معنی میں، بلہا الاکف جب بلہا کیفا کے معنی میں ہوگا، سیکھو گے بات، تینوں مطلب روایات ہیں، اکفا، اکف، اکفو، بلہا کے بعد معنی کر لیں، تظہر الجماجم، جماجم جمع ہے جمجمہ کی، مفعول ہے، یہ تظہر کا مفعول ہے، جماجمہ جمع ہے جمجمہ کی، جماجم جمع ہے مفعول ہے، اور کہتے کس کو ہیں؟ جماجم قبائل بزرگ جو قبیلے ہیں ان کو کہتے ہیں، زاہین حال ہے، ٹھیک ہے، حاماتها
حامہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے سر کا مغز، مغز سر، ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں. تذر الجماجما، تذر الجماجما، بڑی توجہ کرو. سیوف تلواریں جو ہیں وہ جماجما جمجمہ کو چھوڑتی ہے، یعنی تلوار جمجمہ یعنی قبائل بزرگ کو ترک کرتی ہے، چھوڑتی ہے. تلواریں جمجمہ یعنی قبائل بزرگ کو چھوڑتی ہیں. زاہین حاماتھا، در حالانکہ ان کے مغز، حاماتھا ان کے سروں کے مغز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آشکار ہیں. در حالانکہ زاہین حاماتھا، در حالانکہ سر کے مغز آشکار ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بلہا الاکف کأنہا لم تخلق، یہاں معنی کر لیتے ہیں اس کا. بلہا الاکف، بلہا الاکف پڑھتے ہیں، بلہا کیفا کے معنی میں لیتے ہیں تو اگلا معنی ہوگا کیسا حال ہے ہاتھوں کا. بلہا یعنی کیفا، کیفا الاکف کیسا حال ہے ہاتھوں کا. کأن لم تخلق گویا کہ خلق نہیں ہوئے ہیں. بلا یعنی کیف الاکف کیسا حال ہے ہاتھوں کا گویا کہ خلق نہیں ہوئے ہیں. اچھا بلا کا معنی اگر پچھلا تو وہی کرنا ہے نا، اگر بلا کا معنی ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے دا کے معنی میں لیں. بلا الاکفا تو یہ کرو رہا کرو ہاتھوں کو، بلا دا، ٹھیک ہے، رہا کرو چھوڑو ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، گویا کہ اصلاً خالق نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بلہ الاکف کأن لم تخلق کرو گے تو اسی طرح چھوڑ دو ہاتھوں کو گویا کہ بدن کے ساتھ وصل نہیں ہوئے ہیں. توجہ فرما لیا آپ نے. وَإِذَا قِيلَ بَلْهَا الزَّيْدَيْنِ او المسلمین او احمد او الہندات احتملت المصدریۃ و اسم الفعل. بڑی توجہ، جب ایک قسم کی تمرین ہے، بلہا الزیدین او المسلمین او احمد او الہندات، جب یہ ہے تو بلہا کس میں ہونا چاہیے، بلہا کا کون سا معنی ہو تو یہ ٹھیک لگتا ہے. بلہا مصدریہ ہونے کا بھی اس میں احتمال ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فعل ہونے کا بھی احتمال ہے. کیوں؟ مصدر ہو پھر بھی یہ زیدین جری حالت ہے، مسلمینا یہ بھی جری حالت ہے، احمد غیر منصرف ہے، جر فتح کے ساتھ ہے، ہندات میں بھی یہ جری حالت ہے. اس میں فعل مانے تو پھر نسبی حالت بھی یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس مثال میں بلہا الزیدین او المسلمین و احمد و الہندات، یہاں یہ جو بلہا ہے کون سا بلہا ہونا چاہیے؟ وہ جو بلہا کی 3 قسمیں تھیں، مصدری ہونے کا بھی احتمال ہے، اس میں فعل کا بھی احتمال ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے بلہا الزیدین او المسلمین و احمد و الہندات احتملت مصدریہ و اسم فعل، مصدری اور اسم فعل ہونے کا احتمال ہے. لیکن وہ جو بلا کیفا کے معنی میں ہے وہ یہاں احتمال نہیں ہے، کیونکہ ساری آگے والی زیدین مسلمین اگلی مثالیں ساری نسبی جری حالت کی بنتی ہیں اور یہ پھر مرفوع ہونا چاہیے. بلا اگر کیفا کے معنی میں ہے وہ نہیں ہے. 2 احتمال ہیں، مصدری اور اس میں فعل ہونے کا اس میں احتمال ہے. ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیے. جی جناب علی. وَمِنَ الْغَرِيبِ من الغریب ان فی البخاری فی تفسیر الف لام سجدہ یقول اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخر من بل ہے، بل مجرور ہے، من پیچھے ہے، ما اطلعتم علیہ
توجہ فرمائیے. ومن الغریب، ٹھیک ہے، من الغریب یعنی جائے شگفت است، ٹھیک ہے نا، عجیب و غریب ہے، ٹھیک ہے نا، تعجب ہے، غریب ہے، عجیب و غریب ہے کہ کیا بات، ان فی البخاری، بخاری نے، بخاری سے مراد کیا لے رہے ہو؟ صحیح بخاری مراد لینا، توجہ کرنا، بخاری سے مراد نا کیا لینا ہے آپ نے؟ صحیح بخاری. من الغریب، ٹھیک ہے، جائیے تعجب ہے، غریب ہے کہ بخاری نے یعنی صحیح بخاری نے فی تفسیر الف لام سجدہ میں یقول اللہ، ٹھیک ہے، کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے عادت العبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے مادہ کی ہے، ما لا عین رات، جو آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سامعات، اور کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، ٹھیک ہے، اور کسی بشر کے دل میں بھی وہ بات خطور نہیں کی، من بلے ما اطلعتم علیہ، غیر اس کے کہ جس کی تمہیں اطلاع ہے. ایک تو تمہیں ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس کی تمہیں اطلاع ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ غیر اس کے کہ جس کی تمہیں اطلاع ہے. ٹھیک ہو گئی بات. فاستعملت معربتن، یہ بلہا استعمال ہوا ہے معرب مجرورتن بمن، من کے ذریعے مجرور بھی دیکھو من بلہی ہے، خارجتن عن المانی ثلاثہ، یہ بلہا وہ پہلے والے تین معنی سے خارج ہے. پہلے والے تین بلہا کے کیا معنی تھے؟ اس میں فعل مصدر کیفا کے معنی میں تھا، ان معنی ثلاثہ یہ تھے نا بلہا کے، اس میں فعل مصدر کیفا، ان معنی سے یہ معنی خارج ہے. وفسرها بعضهم بغیر، اور بعض نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے کہ یہ بلا بغیر، غیر کے معنی میں ہے، وہو ظاہر، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ غیر کے معنی میں ہے. وبہذا یتقوی من یودع فی الفاظ الاستثناء، اسی وجہ سے یتقوی، قوی ہو جاتی ہے بات جس نے اس کو الفاظ استثناء میں سے شمار کیا ہے. وبہذا، اسی سے یتقوی قوی ہوتی ہے، من یودع فی الفاظ الاستثناء، جس نے اس کو بلا کو الفاظ استثناء میں سے شمار کیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا. ابھی تھوڑی سی اور غور فرماؤ، وہ جناب علی کیا ہے. اس کے بعد جو کلمہ بائے مرکبہ کا ہے وہ ہے بلہا. بلہا کا کیا کردار ہے میرے بھائیو؟ بلہا حرف جواب ہے، ٹھیک ہے، اور مخصوص ہے نفی کے ساتھ. یعنی کیا؟ بلہا حرف جواب ہے تختص بالنفی، یعنی بلہا کلام منفی کے جواب میں واقع ہوتا ہے. مطلب یہ ہے بلہا حرف جواب ہے تختص بالنفی. بلہا، بلا بلا بلہا تو پیچھے پڑھ لیا نا، یہ بلا، یہ بلا ہے، بلہا پڑھ لیا بھائی. بلا، بلا حرف جواب ہے مخصوص ہے نفی کے ساتھ، یعنی کلام منفی کے جواب میں آتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ نفی کو باطل کرتا ہے. بلا نفی کو باطل کرتا ہے. بلا حرف جواب ہے، مخصوص ہے نفی کے لیے، یعنی کلام منفی کے جواب میں ہوتا ہے، اور نفی کو بھی باطل کرتا ہے، چاہے یہ نفی مجرد ہو یا نفی جو استفہام حقیقی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا استفہام تقریری کے ساتھ ہے، یا تقریری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، توجہ کرو. بلا، بلا حرف جواب، حرف جواب ہے تختص بالنفی، مختص ہے بلا نفی کے ساتھ، یعنی کلام میں منفی کے جواب میں ہے. وتفید ابطالہ، اور یہ بلا نفی کو، ابطالہ نفی کو باطل کرتا ہے. سواء کان مجردن، فرق نہیں ہے، کانا وہ نفی مجرد ہو، نہ وہ نفی مجرد جیسے زعم الذین کفروا،
ان لن یبعثوا قل بلا وربی. ٹھیک ہے, توجہ فرمائیے کیا مطلب ہے. زعم الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے گمان کیا. زعم الذین کفروا, الذین کفروا جو کافر ہوئے, زعم گمان کیا, ان لن یبعثوا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. قل کہہ دو بلا بلکہ اٹھائے جائیں گے. وربی پروردگار کی قسم, بلا بلکہ وہ یعنی یبعثوا بلکہ وہ اٹھائے جائیں گے. یہ جو الذین کافروا کافروں نے گمان کیا ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے, قل کہہ دے بلا پچھلی کو باطل کر دے, نہیں بلا بلکہ اٹھائے جائیں گے. وربی مجھے اپنے رب کی قسم ہے. یہ صرف نفی تھی, نفی کو بلا نے باطل کیا ہے, بلا نے نفی کو باطل کیا ہے. ام مقرونن بالاستفہام حقیقیاً کانا او توبیخیاً. ام مقرونن یعنی یا کیا, یا یہ نفی ملی ہوئی ہوتی ہے استفہام میں, حقیقی ہو یا توبیخی ہو. دوبارہ یا نفی مجرد ہوتی ہے ام مقرونن بالاستفہام حقیقیاً کانا او توبیخیاً, یا یہ نفی ملی ہوتی ہے استفہام حقیقی ہو یا توبیخی ہو. استفہام نفی ساتھ رہتی ہے. ام مقرونن یا نفی ملی ہوتی ہے استفہام حقیقی ہو, جیسے قول ام سلمہ قلت یا رسول اللہ الست من اہلک. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ الست من اہلک, کیا میں آپ کی اہل سے ہوں. یا استفہام بھی ہے, دیکھو نفی بھی ہے استفہام ہے. الست من اہلک استفہام حقیقی ہے. قالا بلا رسول اللہ نے فرمایا بلا, پچھلی نفی باطل ہو رہی ہے, یعنی تو اہل بیت میں سے ہے, تو اہل بیت میں سے ہے. انہوں نے کہا نا الست من اہلک, قال بلا نفی باطل ہو گئی ہے, نہیں تو میری اہل بیت میں سے ہے. او توبیخن یا نفی ملا کے چلو, نفی مقرونن بالاستفہام حقیقیاً او توبیخیاً, یا نفی ملی ہوتی ہے استفہام توبیخی کے ساتھ. ام یحسبون انا لا نسمع اسرهم ونجواهم بلا. دیکھو یہاں استفہام توبیخی ہے اور نفی بھی ہے. ام یحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم کہ ہم ان کے سر کو نہیں سنتے ہیں, ونجواهم اور ان کے نجوا کو توبیخ ہے. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے سر اور نجوا کو نہیں سنتے ہیں. بلا یعنی بلکہ سنتے ہیں. اور تقریریاً یا یہ نفی ملی ہوتی ہے استفہام تقریری کے ساتھ. نہ وہ الست بربکم قالوا بلا, کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں. قالوا انہوں نے کہا بلا یعنی انت ربنا بلکہ تو ہمارا رب ہے. بلا انت ربنا تو ہمارا رب ہے. توجہ کرنا. وَأَجْرَوْا النَّفِيَ مَعَ التَّقْرِيرِ مجری النفی المجرد فی رده. نحویوں نے نفی کو جاری کیا ہے تقریر کے ساتھ, الست بربکم قالوا بلا والی میں. اجرو النفیہ نحویوں نے جاری کیا ہے نفی کو تقریر کے ساتھ, جو تقریر بھی تھی ساتھ اس کے ساتھ نفی کو جاری کیا. کس کے؟ مجری نفی المجرد, صرف نفی مجرد کی جگہ پہ جاری کیا ہے. نحویوں نے نفی مع تقریر کو نفی مجرد کی جگہ پہ جاری کیا ہے. فی رد ہی نفی کے رد کرتے ہوئے بے بلا کے ساتھ. ولذالک قال ابن عباس وغیرہ لو قالوا نام لکفروا. ولذالک اس لیے
اس لیے لذالکا یعنی لذالکا اجر و نفی ما تقریر، نفی کو جاری کیا ہے تقریر کے ساتھ، صرف نفی کو، لذالکا اجر و نفی ما تقریر مجرد نفی، لذالکا اس لیے ابن عباس کہتے ہیں اور غیر ابن عباس لو قالوا نعم، جب پوچھا گیا تھا نا الست بربکم قالو، اگر کہہ دیتے لو قالوا نعم بلا کی جگہ پہ اگر کہہ دیتے نعم لکفروا تو وہ کافر ہو جاتے، وواجہہ اس کی وجہ اس کی دلیل یہ ہے ان نعم تصدیق للمخبر بنفی و ایجاب، نعم نا مخبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے، وہ نفی ہو یا ایجاب ہو، جو وہ بات کرتا ہے نعم آ کر اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، اس لیے فقہاء کی ایک جماعت نے کہا ہے لو قال الیس لی علیک الف، لو قال اگر کوئی کہے الیس لی علیک الف، کیا میرا آپ پر 1000 نہیں ہے، الیس لی کیا میرا علیک آپ پر 1000 نہیں ہے، فقال بلا اس نے کہا بلا لازمت ہو، تو وہ 1000 لازم ہو جاتا ہے، 1000 لازم ہو جاتا ہے، دینا پڑ جاتا ہے۔ ولو قال نام اگر کہے نام لم تلزمہ تو وہ 1000 لازم نہیں ہوتا۔ وقال آخرون ایک اور گروہ نے کہا ہے تلزمہ فیہما تلزمہ ہو 1000 1000 لازم ہوتا ہے فیہما دونوں صورتوں میں، چاہے بلا کہے یا جواب نام سے دے، دونوں صورتوں میں 1000 لازم ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ وجرو فی ذالک لمقتضی العرف للغا، وجرو اس جماعت نے، توجہ کرو یہ جو قال الاخرون نے کہا ہے دونوں صورتوں میں 1000 ہو جاتا ہے، چاہے جواب بلا کا دے چاہے جواب نام کے ذریعے دے، یہ جماعت نے کیا کیا ہے وجرو فی ذالک لمقتضی العرف، جرو اس جماعت نے اے آخرون والی جماعت نے جاری کیا ذالکا اپنی اس گفتار میں المقتضی العرف، اس گفتار میں مقتضی عرف کے مطابق بات کی ہے، للغا لغت کے مطابق نہیں، کیونکہ عرف جو ہے وہ نعم کہیں یا بلا کہیں ان میں فرق کا قائل نہیں ہے، عرف لغت کہتی ہے لیکن عرف اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس جماعت نے جو کہا 1000 ہے، چاہے جس سے جواب دے نام کہے یا بلا، اس نے عرف کو دیکھا ہے، توجہ ہے یہ نہیں، وجرو فی ذالک علی مقتضی العرف، ٹھیک ہے، للغا جرو اس دوسری جماعت نے جاری کیا ذالک اپنی اس گفتار میں کہ کہا 1000 لازم ہے دونوں صورتوں میں، علی مقتضی العرف مقتضی عرف پر بات کی ہے، للغا نہ کہ لغت کی روح سے نہیں ہے یہ بات، عرف کی روح سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی توجہ اور کر لیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری آغا جان ہمارا جو بائے مرکبہ میں سے ہے وہ ہے بیدا، بیدا بیدا کو کہتے ہیں میدا بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک اسم ہے جس کو اضافت لازم ہے، بیدا یقال میدا، ایک اسم ہے جس کو اضافت لازم ہے، کس کی طرف؟ ان اور اس کا صلہ، ان اور اس کے صلے کی طرف یہ بیدا کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیدا کے 2 معنی ہیں، بیدا اسم ہے اضافت لازم ہے ان اور اس کے صلہ کی طرف، اور بیدا کے 2 معنی ہیں۔ پہلا بیدا کا معنی ہے غیر، بیدا کا معنی غیر ہے، بیدا کا معنی غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو غیر ہے اور خود غیر ہے، غیر اور بیدا کے درمیان فرق کیا ہے، تھوڑا سا یہ عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بیدا بے معنی غیر ہے نا، بیدا بے معنی غیر ہے، خود غیر اور بیدا کے درمیان فرق کیا ہے، غیر بیدا بے معنی غیر جب ہے، خود غیر اور بیدا میں پھر فرق کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ غیر جو ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، غیر مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، لیکن بیدا صرف منصوب ہوتا ہے، بیدا مرفوع منصوب
معذرت کیا کہہ رہا ہوں، بیدا مرفوع اور مجرور نہیں ہوتا، صرف منصوب ہوتا ہے. یہ پہلا فرق. بیدا بمانا غیر ہے. پھر سوال کیا ہے کہ بیدا اور غیر میں پھر فرق کیا ہے، عرض کیا ہے غیر مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، لیکن بیدا صرف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فرق، غیر جو ہے وہ مستثنی متصل اور منقطع ہر دو کے لیے آتا ہے. غیر مستثنی متصل اور منقطع، لیکن بیدا مستثنی منقطع کے لیے آتا ہے. یہ تھا بیدا کا پہلا معنی. غیر اور بیدا میں پھر فرق بتایا ہے. اور دوسرا بیدا کا معنی ہے من اجلے. توجہ، بیدا و یقال میدا بالمیم، بیدا اور اس کو میدا بالمیم بھی کہا جاتا ہے. وہ اسم ملازم للاضافت ہے. بیدا اسم ہے ملازم اضافت ہے کس کی طرف؟ الا ان و صلہ تو ان اور اس کے صلہ کی طرف. ولہو معنیان، اور ولہو اور اس بیدا کے دو معنی، احدہما غیر، ان میں سے ایک بیدا کا معنی غیر. الا انہ لا یقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا، مگر یہ کہ انہ یہ بیدا. اب یہاں سے نا غیر اور بیدا میں تھوڑا فرق بتا رہے ہیں. الا انہ مگر بیدا لا یقع مرفوعا مرفوع نہیں آتا، ولا مجرورا مجرور بھی نہیں آتا، بل منصوبا بلکہ منصوب واقع ہوتا ہے. بیدا مرفوع بھی نہیں ہوتا، مجرور بھی نہیں، بل منصوب بلکہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ غیر کیا ہوتا ہے؟ غیر مرفوع بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیدا مرفوع نہیں ہوتا، مجرور نہیں ہوتا، بلکہ منصوب ہوتا ہے. ولا یقع صفتاً ولا استثناء متصلاً وانما یستثنى بفعل انقطاع خاصتاً. توجہ، ولا یقع یہ بیدا صفت بھی نہیں ہوتا، مستثناء متصل بھی نہیں ہوتا، وانما یستثنى فی الانقطاع خاصتاً یہ استثناء کے لیے آتا ہے انقطاع فی الانقطاع خاصتاً، خاص طور پر انقطاع یعنی مستثناء منقطع میں آتا ہے. ومن ہو، اور اسی سے الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن توجہ کرنا جناب علی توجہ فرمائیے گا. نحن الآخرون و نحن السابقون یوم القیامت بعد ان کل امت اوتیت الکتاب من قبلنا. دوبارہ پڑھوں، نحن الآخرون و نحن السابقون یوم القیامت بعد ان کل امت اوتیت الکتاب من قبلنا. نحن الآخرون ہم آخرین ہیں، و نحن السابقون یوم القیامہ اور قیامت کے دن ہم سابق ہیں. ہم آخر ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سابق ہیں. ٹھیک ہے. بیدا یعنی غیرہ، منتا بیدا علاوہ غیر، ان کل امت ہر امت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. منتہا علاوہ اس کے کہ ہر امت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. یہاں بیدا بمعنی غیر ہے. الثانی ان تکون بمعنی من اجلے، دوسرا معنی بیدا کا من اجلے ہے. ومنہ الحدیث النبوی اور حدیث نبوی ان افصح من نطق بذات، میں فصیح ترین ہوں جس نے ذات کا نطق کیا ہے. بیدا انی من قریش، کیوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ یہاں کیا ہے؟ من اجلے کے معنی میں ہے بیدا یعنی من اجلے، اس لیے کہ کیوں بھائی؟ بیدا من اجلے انی من قریش، میں قریش سے ہوں. وسترضیت من بنی سعد ابن بکر، اور بنی سعد ابن بکر کا کیا ہے؟ مجھے شیر پلایا گیا ہے. سعد ابن بنی سعد ابن بکر کا جو ہے شیر، استرضیت مجھے پلایا گیا، دودھ پلایا گیا ہے بنی سعد ابن بکر کا. وقال ابن مالک وغیر ان ہنا بمعنی غیر، ابن مالک اور غیر ابن مالک نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا بیدا یہاں غیر کے معنی میں علی حد قول نابغۃ الزبیانی، قول نابغہ زبیانی کی طرح. ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. توجہ فرمائیے. ٹھیک ہے. ولا عیب فیہن غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. کتائب توجہ، فلول کا مطلب ہوتا ہے کند ہو جانا. کند نہیں ہوتی بٹ،
نہ چلنا، کوندو جو نا بٹو جانا نہ چلنا، قرا مار مار کے، کتائب لشکر، معنی کیا ہے؟ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول، کوئی عیب نہیں ہے ان میں، لا عیب فیہم، ٹھیک ہے، ان میں عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ ان سیوفہم، مگر یہ کہ ان کی جو تلواریں ہیں لشکر کے ساتھ لڑ لڑ کے کند ہو چکی ہیں، بہن فلولو من قرائل کتائب، لشکر کے ساتھ، لشکر کے ساتھ کیا ہے؟ لڑ لڑ کے ان کی تلواریں کیا ہو چکی ہیں؟ فلول، کند، مٹھی بٹ ہو چکی ہیں، ولا عیب فیہن، ولا عیب فیہم، ان میں عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ان کی تلواریں لشکر کے ساتھ لڑنے سے کند ہو چکی ہیں، یعنی تیز نہیں رہی ہیں۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ بھائیوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔